پاگل خانے کے باغیچے میں بنے سنگی بیگ پر میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت 22-23 سالہ لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ پیشانی پہ کئی شکنیں تھیں، آنکھوں میں پرسوچ لہریں تھیں۔ وہ اپنے آپ میں کھویا نہ جانے خیالات کے کون سے تانے بانے بن رہا تھا۔ میرا دل ہوا تھوڑی دیر جا کر اس کے پاس بیٹھوں اور اس سے پوچھوں کہ تم اس جگہ کیسے پہنچ گئے۔ میں اپنی اسی سوچ کو سوچتے دھیمے دھیمے چلتے اس کے پاس پہنچا اور اس کے برابر سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اپنے برابر کسی کی آہٹ کا ادراک ہوتے اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور پھر واپس اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے شروع کی جائے۔ بہرحال میں نے اپنی ہمت جمع کر کے آخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے میری جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا، بہرحال آپ کا یہ سوال فضول ترین اور نامعقول ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کیسے آیا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں ہو بہو ان کی شخصیت اپناؤں اور چچا چاہتے تھے کہ میں ان کی کاپی بن جاؤں۔ والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ مرحوم نانا کے نقش قدم پر چلوں اور میری بہن کو اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی کہ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو میرے سامنے اپنی شوہر کی 1100 خوبیاں بیان کر کے مجھے کہا کرتی کہ اپنے جیجا کی طرح بنو تو بہت آگے کو نکل جاؤ گے۔ ان سب میں میرا بڑا بھائی پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ بھی ہر وقت مجھے کہتا کہ تمہیں میرے جیسا پہلوان ہونا چاہیے۔ تعلیمی ادارے جاتا تو استادوں کی بھی فرمائش آ جاتی کہ تمہیں میری صحبت سے فیضیاب ہو کر میرے جیسا بننا چاہیے۔ فلسفی، حساب، آرٹ کے استاد مجھ میں اپنا عکس دیکھنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی مجھے یہ کہتا کہ مجھے ان جیسا ہونا چاہیے۔ کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھتا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، میری خواہش کیا ہے۔ اس سب سے بچنے کے لیے مجھے یہ پاگل خانہ بہترین جگہ لگی۔ یہاں باہر کی زندگی سے زیادہ سکون ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ کم از کم یہاں میں بن کر تو رہتا ہوں۔ اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ یقیناً اونچی تعلیم اور اچھی صحت کے فیض سے۔ وہ بولا، نہیں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، کسی رشتہ دار کو ملنے آیا تھا تو تمہیں دیکھا، سوچا کہ تمہارے پاس بیٹھ جاؤں۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، میں سمجھا کہ آپ بھی ہم میں سے ہی کوئی ہیں جنہیں ان کا دماغی توازن تو نہیں مگر ہاں دماغی اور نفسیاتی پریشانیاں یہاں مجبوری میں لے کر آئی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی دیر مزید اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ آج بھی اس نوجوان لڑکے کی عجیب و غریب باتیں مجھے یاد ہیں، اور جب میں اپنے رشتہ دار کو ملنے جاتا ہوں تو اب بھی میں اسے اسی باغیچے میں بیٹھا ہوا پاتا ہوں اور وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہوئے سوچتا رہتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کو بہت کچھ باور کروا دیا ہوگا۔ ہم اکثر بچوں پر زور لگاتے ہیں کہ انہیں یہ بننا چاہیے، وہ بننا چاہیے۔ ہم ان کی دلی خواہش کا تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے، ہمیں ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے اور وہ جو فیصلہ لیں اس میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان پر جبر کر کے انہیں اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔